السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق و اعمال والاہواء۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق اور اعمال اور خواہشات سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ امید ہے تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی ضرور کریں۔ تو پاکستان میں ایک نیا بھوچال آ گیا ہے جب سے قاضی فائز عیسیٰ نے 6 فروری کو جو متنازع فیصلہ دیا ہے، اس کے اوپر تمام علماء اکرام جتنے بھی جو باشعور پاکستانی مسلمان ہیں، ان کے اندر ایک تشویش کی لہر جاگ اٹھی ہے، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ اور بہت زیادہ جو ہے انسان مسلمانوں کے دل کے قریب ہے، یعنی کہ ختم نبوت کے بارے میں، جس کا جو ہے جو فیصلہ ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیلڈ فیصلہ آ گیا ہے۔ اس وجہ سے اس کے اندر جو غیر ضروری چیزوں کو ایڈ کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے حالانکہ یہ جو کیس تھا وہ ضمانت کا کیس تھا، لیکن پھر بھی قاضی فائز عیسیٰ اس کے اندر جس طرح کی ان کی عادت ہے کہ وہ کیس دوسروں کے کیس کے اندر خود وکیل بن جاتے ہیں، تو اس کے اندر بھی وہ خود وکیل بننے کی کوشش کی ہے۔ مدعی اور جو ہے جو گواہ اور جو جنہوں نے کیس کیا تھا ان کے بھی وکیل وہ خود بن گئے۔ اس وجہ سے انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر تمام علماء اکرام جو ہے سراپا احتجاج ہیں، اور عام شہری اور عام مسلمانوں کا بھی یہی طرز عمل ہے، اور بہت زیادہ سخت قسم کی ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ اور اب جو ہے ریویو پٹیشن کے اندر مولانا فضل الرحمان بھی اب اس کے فریق بننے کا انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ بھی اس کے فریق ہوں گے جب ریویو پٹیشن ہوگی، کیس کا ریویو کیا جائے گا، جو نظر ثانی کی جو اپیل کی جائے گی، جو فیصلے کے اوپر انہوں نے جو دائر کی جائے گی، تو پھر آگے دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آئینی عہدوں کے لیے لابنگ شروع ہو چکی ہے، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز کو جو ہے منتخب کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، اور اسی طرح سے ایم کیو ایم میں جو ہے ان کے اوپر پنجاب میں مریم نواز کے اوپر اظہار اعتماد کیا ہے۔ ایم کیو ایم نون لیگ مذاکرات جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بلوچستان کے لیے 3 نام جو ہے دے دیے گئے ہیں۔ ایم کیو ایم کے بھی مذاکرات چل رہے ہیں، اور ان کے پورے 5 سال جب تک یہ حکومت رہے گی ان کے مذاکرات ہی چلتے رہیں گے، اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، اور جو ہے ان کو 2-3 وزارتیں دے دی جائیں گی اور ان کا منہ بند کرا دیا جائے گا، اور ان کو سندھ کے اندر یا جو ہے سندھ کی اسمبلی میں بھی اس طرح خاطر ہوا کوئی جگہ نہیں مل پائے گی، اور نہ ہی ان کو سندھ کے اندر ایسا کچھ مل پائے گا۔ تو اسی طرح سے پورے پاکستان میں جتنے آئینی عہدے ان کے اوپر بندر باٹ جاری ہے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان پنجاب اسمبلی کے اسپیکر، ان کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ ظہیر چنہیڑی ڈپٹی اسپیکر کے لیے نامزد۔ بلوچستان میں حکومت سازی پر پیپلز پارٹی سے مشاورت ہو رہی ہے، اور آپ کو جس طرح سے پتہ ہے کہ پورا بلوچستان کو بند کیا ہوا ہے، وہاں پہ شدید احتجاج ہو رہا ہے یہ دھاندلی کے خلاف، اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹریبیونلز کے چکروں میں لگا دیا ہے جس طرح سے، اور ان کے فارم 47 جاری کر کے اور فارم 48-49 کو جاری کر دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح سے یہ جو پاکستان ہے اس کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا بھی جس کے اندر CNN شامل ہے، اس نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے کہ ڈائنیسٹی پالیٹکس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور کولیشن جو ہے حکومت بنائی جا رہی ہے اور کولیشن گورنمنٹ فارم کی جا رہی ہے، یعنی کہ بنائی جا رہی ہے پاکستان میں، اور یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو سیاست سے دور رکھا جائے، اور عمران خان نے بہترین پرفارمنس دی ہے جیل میں بیٹھ کر، اور ان کی بیوی کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو ڈاکٹر کی سہولیات اور معالج کی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ اسی طرح سے KPK میں اور تمام جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے دلوں میں اور ان کے اندر بہت ہی شدید غم و غصہ ہے، اور یہ جو ہے 1971 کی تاریخ کو دوبارہ سے دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح سے جس پارٹی کا مینڈیٹ ہے اس پارٹی کا مینڈیٹ نہیں دیا جا رہا، اور مریم نواز نے جو ہے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھانے سے پہلے اپنی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور میڈیا ٹاک کی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے، ان کا جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا
کہ کرپشن ان کی ریڈ لائن ہے اور بیڈ گورننس بھی ان کی ریڈ لائن ہے، اور اس طرح کی انہوں نے جو ہے باتیں کی ہیں۔ اور اسی طرح سے شیر افضل مروت نے بھی جو ہے کے پی کے اندر یہ اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا ہے، علی امین گنڈاپور کو یہ باتیں کہی ہیں کہ جن علاقوں میں ترقیاتی کاموں پہ پاکستان تحریک انصاف نے توجہ نہیں دی، اب وہاں پہ ترقیاتی کام کرائے جائیں گے، اور کسی بھی پسماندہ علاقے کو بغیر ترقی کے نہیں چھوڑا جائے گا، اور جن لوگوں کی جو ہے جتنے بھی ایم این ایز ہیں ان کی جو ہے کارکردگی اچھی نہیں ہوگی تو اسی حساب سے ان کو شوکاز نوٹس بھی بھیجے جائیں گے، اور ان کے اوپر جو ہے تنقید بھی ہوگی اور ان کے اوپر سخت ایکشن بھی لیا جائے گا۔ تو شیر افضل مروت نے یہ بات کہی ہے کہ اب کے پی کے صوبے کو ترقی دینی ہے، اور علی امین گنڈاپور ایک بہترین چوائس ہیں، اور وہ جو ہے ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر لیول کے بندے ہیں، تو ان کو ہر علاقوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہے، اور ان کا جو ہے رجحان بھی بہت اس قسم کا ہے، وہ خود بھی ایک اچھے انسان ہیں۔ تو اس قسم کی تفصیلات آ رہی ہیں، اور جو ہے مظاہر نقوی انہوں نے جو سابق جج ہیں جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور اب وہ ایک مصیبت میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے کارروائی ان کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کی عندیہ دے دیا ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بات کہی ہے اگر کسی جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی شروع ہو جائے تو استعفیٰ سے ختم نہیں ہوگی۔ یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کے 4 رکنی بینچ کا، اس میں ایک نے ان کے جو ہے حق میں فیصلہ دیا، باقی 3 نے جو ہے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے کہ کارروائی کو جاری رہنا چاہیے۔ 4-1 کی اکثریت سے وفاقی حکومت اور عافیہ شیر بانو کی انٹرا کورٹ اپیلوں کو منظور کر دیا گیا ہے۔ جسٹس سید حسن اظہر رضوی کا فیصلہ میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے، جو پاکستان پی ایم ایل این ہے، ان کے محسن راجہ نے یہ بات کہی ہے۔ سیاسی اختلافات کو اس حد تک لے کر نہیں جانا چاہیے کہ تیسری قوت کے لیے راستہ بنے، ہمایوں محمد نے یہ بات کہی ہے۔ اور اب جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے ایک جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنی آواز کو اٹھانا چاہتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، اور جس کا نام ایکس اب ہو گیا ہے، اس کے اوپر بھی بندش کافی ٹائم سے چل رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی اب کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ پورا کا پورا پاکستان کے اوپر جو ہے مارشل لا کا شکنجہ جو ہے اب پوری طریقے سے اپنے کنٹرول جما رہا ہے۔ جی آئی ٹی کے اندر ایف آئی اے، آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسر بھی شامل ہوں گے، اور اس کے اندر پی ٹی اے کے بھی لوگ اور نمائندے شامل ہوں گے جو کہ جو ہے ان چیزوں کو مانیٹر کریں گے۔ جی آئی ٹی 15 دن کے اندر اپنی رپورٹ وزارت داخلہ کو جمع کرائے گی، مہم کی روک تھام کے لیے اقدامات تجویز کرے گی، سیکریٹریٹ سپورٹ فراہم کرے گا۔ تو پاکستان کے اندر اب اس قسم کی بھی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں کہ جب آپ اظہار رائے کو ہر طریقے سے بند کر رہے ہیں، اور آپ نے صحافت میں بھی کنٹرول صحافت کو جو ہے اجاگر کیا ہوا ہے، اس سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ قدغن لگا رہے ہیں، تو پاکستان کے اندر جو باقی لوگ ہیں وہ اپنی آواز کہاں پہ اٹھائیں گے؟ یہ تو فلسطین اور کشمیر جیسا جو ہے حال اب پاکستان کا ہو چکا ہے، اور ہمارے سیاستدان ابھی بھی اپنے عہدوں کی بندر بانٹ اور عہدوں کو حاصل کر کے ہی خوش ہیں، کیونکہ ان کی ساری جائیدادیں باہر ہیں، ان کے اپنے گھر جو ہیں باہر ہیں، ان کا سرمایہ باہر کے ملکوں میں ہے، لیکن جو پاکستان کی عوام ہے ان کی زندگیوں کو انہوں نے مشکلات میں ڈالا ہوا ہے، اور اب ان کی جو آواز اٹھانے کا جو ذریعہ ہے اس کے اوپر بھی قدغن لگائی جا رہی ہے۔ یہ جو بات ہے بہت زیادہ تشویشناک ہے، اور حد سے زیادہ عوام اور کسی بھی معاشرے کے لیے بہت زیادہ سنگین اور خطرناک ہے۔ جب آپ کسی لوگوں کو منہ بندی کی طرف جاتے ہیں تو پھر بغاوت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ صرف اور صرف کچھ 4-5 لوگوں کی
جو ہے اقتدار کی وجہ سے ان چیزوں کو کیا جا رہا ہے. جو لوگ اپنی ایکسٹینشن کے خواہش مند ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو کہ پچھلی 70 سالہ تاریخ کے اندر کبھی اس طرح کا معاملہ سامنے نہیں ہوا. اور کچھ لوگوں نے تو پہلے ہی 3 سال کی ایکسٹینشن لے کر اپنی جو ہے آرمی چیف کے عہدے کے لیے پہلے سے ہی اپنی جو ہے سیٹ کو بک کرا لیا ہے. تو اب جو ہے وہ مزید پاکستانیوں کے اور عوام کی ظاہر رائے کے اوپر قدغن لگانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. اور جو قاضی فائزیزہ ہیں ان کی بھی ایکٹنگیں ابھی تک جاری ہیں. انہوں نے بھی اپنا جو ہے فیصلوں کے اندر ان کا انصاف سے کم ان کی باتیں زیادہ بولتی ہیں اور وہ شریعت کے سے بالکل بھی اتنے جو ہے اور نہ ہی ان کو قرآن کا اتنا علم ہے جس طرح سے جو ہے پاکستان کے علماء کرام ہیں. انہوں نے ان کی غلطیوں کو اجاگر کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ غیر جو مفہوم ایسی مفہوم والی آیات کو انہوں نے فیصلے کے اندر کوٹ کیا جو کہ فیصلے سے مطابقت نہیں رکھتی تھی کیونکہ ان کی جو تفاسیر ہیں وہ غلط جو ہے ان معنوں میں انہوں نے اس کو شامل کیا ہے. کیونکہ آیتوں سے ہم واقعہ جو حالات ہیں اور تفسیر کا جو معاملات ہیں وہ ہم واضح نہیں ہوتے. آیت صرف وہ اس جملے کی ان الفاظ کی ترجمانی تشریح کر وہ ان کا ترجمہ ہوتا ہے. ان کے حالات اور واقعات اور شان نزول کا موقع کچھ الگ ہوتا ہے. تو جن لوگوں کو قرآن کا علم اور اس کی تفسیر اور اس کے احکامات کے بارے میں تفصیلی معلومات نہ ہو ان کو چاہیے کہ وہ علماء کرام سے رہنمائی لیں اس قسم کے فیصلوں میں تاکہ پاکستان کی عوام کے اندر کسی قسم کی پریشانی اور بے چینی پیدا نہ ہو اور پاکستان ہمارا جو ملک ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی انتشار یا لڑائی جھگڑا اور ٹینشن کی فضا پیدا نہ ہو. اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے باقی جو رہنما ہیں وہ بھی اپنے اب انٹرویو دینا شروع ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے عمران اسماعیل کا بھی انٹرویو آیا ہے اور اب وہ پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا. اور اسی طرح کے بے شمار لوگ ہیں. کل میاں اسلم بھی سامنے آئے اور اسی طرح سے فیصل جاوید کی بھی راہداری جو ضمانت ہے اس کو منظور کر لیا گیا. اور اسی طرح سے پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ کس کے کروٹ پکڑتے ہیں اور یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ کب تک چلتی ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے جو ہے بہت زیادہ لوگوں میں غم و غصہ ہے. جس طرح کا واقعہ حنیف عباسی اور سعد رفیق کے ساتھ F6 مارکیٹ میں عورتوں کے ساتھ تشدد تھپڑ مارنے کی جو گونج ہے وہ سنائی دی گئی اور اس طرح کے پاکستانیوں کے اندر غم و غصہ ہے کیونکہ ان کے ووٹوں کو چوری کیا گیا, ڈاکہ زنی کی نقب زنی کی گئی. تو پاکستان کی تحریک انصاف کی سیٹوں کا معاملہ بھی اٹکا ہوا ہے اور وہ پتہ نہیں کب تک کے حل ہوگا اور اسی طرح کے معاملات چلتے رہیں گے. اور پاکستان کی معیشت کو بھی بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں. تو پاکستانیوں آپ سب سے التماس ہے کہ آپ لوگ اپنے ملک کے لیے اور اپنی عوام اور اپنے لیے دعائیں مانگیں اور آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی اور ناصر ہو. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.